واجب الاحترام بزرگ اور عزیز دوستو، ماہ شعبان المعظم کا مہینہ اسلامی سن ہجری کے حوالے سے اسلامی سال کا 8واں مہینہ کہلاتا ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے بڑے عظیم اور اہمیت کے حامل فیصلے ہوئے ہیں اور فیصلے ہوتے ہیں آئندہ کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جانے والوں کا بھی فیصلہ ہوتا ہے، آنے والوں کا بھی فیصلہ ہوتا ہے۔ کس کی عمر تکمیل کو پہنچنے والی ہے اور اس کی دنیا سے جانے کا وقت، یہی وہ مہینہ ہے جس میں طے کیا جاتا ہے۔ جس نے دنیا میں آنا ہوتا ہے اس کی بھی فیصلے اسی مہینے میں اللہ پاک طے فرماتے ہیں۔ کس نے آنا ہے دنیا میں، کس نے رخصت ہونا ہے دنیا سے۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جو قضاء و قدر کا مہینہ ہے۔ قضاء و قدر وہی جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، فیصلوں کی بات، نزدیکی دوری کا فیصلہ ہے۔ اب عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے گھر میں ایسا ماحول دیکھا کہ رمضان مبارک کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جو روزے رکھتے تھے وہ ماہ شعبان میں رکھتے تھے، بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ۔ فرماتی ہے میں نے ایک دن عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے مہینے میں کثرت سے جو روزے رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ، یہ وہ مہینہ ہے جس کی اہمیت اور فضیلت سے لوگ غافل ہیں۔ لوگ تو اس مہینے کو بھی یوں گزار لیتے ہیں جیسے دیگر عام مہینوں کی طرح، لیکن یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں پورے سال۔ کیا کمایا، کیا کھویا، کیا پایا، یہ سب ان فیصلوں کے ساتھ یہ تمام چیزیں اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ کس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزار کر اللہ کو بھی راضی کیا، حضور کو بھی راضی کیا، کس نے اللہ کو ناراض کیا؟ کون توبہ طائب ہوا؟ تو یہ تمام چیزیں جو پورے سال بندوں کی طرف سے اعمال کی صورت میں ہو چکے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اور حضور فرمانے لگے عائشہ، میرا دل چاہتا ہے جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں، رحمت کی گھڑی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے عمل نامے کو دیکھ کر میرا رب میری طرف بھی نگاہ کر لے اور مجھے روزے کی حالت میں پائے اور اس کے رحمت جوش میں آ جائے۔ حضور کی ذات ہمیں بتلانے کے لیے کہ جب میری یہ حالت ہے تو پھر تمہاری کیا حالت ہونی چاہیے۔ میں تو بخشایا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ نفس، دل، یہ سب اتنے صاف ہوتے ہیں کہ معصوم ہوتے ہیں، بچوں کی طرح، انبیاء سب کے سب
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سرتاج الانبیاء ہے، سرتاج الرسل ہے، وہ کس مقام پر فائز، لیکن امت کو بتانے کے لیے کہ میری یہ کیفیت ہے تو تمہاری پھر کیا کیفیت ہوگی۔ میرے محترم دوستو، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس مہینے کی اہمیت کیا ہے۔ پھر اب عائشہ فرماتی ہے، خاص کر خواتین جو اپنی نسوانی بیماری کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے سے رہ جاتی ہے، جب گھر میں مرد روزے کی حالت میں ہو تو پھر گھر کی خواتین کے لیے بھی سہولت ہو جاتی، چلو کوئی دن کو زیادہ خدمت کرنے کاری کے حوالے سے نہیں کرنا پڑتا، ان کے لیے بھی روزے رکھنے پھر آسان ہو جاتے، جو گزشتہ سال کے رمضان کی روزے قضا ہو چکے ہوتے ان کے لیے فرماتی ہے میرے لیے بھی سہولت ہو جاتی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تمہیں ساتھ میں اپنے، جو روزے جسمانی بیماری کی وجہ سے قضا ہو چکے ہو، میں بھی رکھنے فرماتی ہے، میں بھی رکھ لیتی آرام اور سہولت کے ساتھ۔ اور پھر اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ جو خواتین اپنی قضا فرض روزے رکھتی ہے، اللہ ان کو دوہرا ثواب دیتے ہیں۔ تو اس مہینے کی نفلی روزوں کی اپنی اہمیت ہے، فضیلت ہے، یا قضا روزوں کی ہے، وہ قضائی بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے، ادا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت دوہرا ثواب عطا فرما دیتے ہیں ایسے خواتین، ایک فرض کی تکمیل پر اور دوسرا نفلی روزوں کا بھی ثواب ان کو مل جاتا ہے انشاءاللہ۔ یہ اسلام کے ہر حکم میں اللہ نے یہ خوبی رکھی۔ آپ مسجد میں آئے ہیں، وضو بنا لیا، گھڑی کو دیکھے کہ 5-10 منٹ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو وضو بنائے مسجد میں یا گھر سے بنا کر آئے، وہ فور نہ بیٹھے، اگر وقت ہو فرض نماز میں بیٹھنے کی کوشش نہ کرے، اگر وضو تازہ کیا ہے مسجد میں کیا ہے تو 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لے، 2 رکعت تحیت الوضو پڑھا کرے، ساتھ میں تحیت المسجد کی بھی نیت کر لے، ساتھ میں نماز توبے کی بھی نیت کر لے، ساتھ میں قضاء حاجت کی بھی، اپنے ایک حاجت ہو اللہ سے کوئی بیماری کے لیے، ساتھ میں نفلی حاجت کی بھی نیت کر لے، اللہ رب العزت 2 رکعت نفل پر یہ 4 چیزوں کے برابر کر دے گا۔ تحیت المسجد کا ثواب بھی مل جائے گا، تحیت الوضو کا ثواب بھی مل جائے گا، توبہ بخشش بھی ہو جائے گا، اور اللہ پاک حاجت کو بھی پوری فرما لے۔ 2 رکعت نفل۔ اچھا، علماء نے ایک مسئلہ اور بھی لکھا ہے کہ آپ آئے ہیں سنت مؤکدہ، وہ تو پڑھنے ہیں، وقت ہے، لیکن یا آپ تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں یا سنت مؤکدہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ یوں کیجئے کہ تحیت المسجد نہ پڑھے، سنت مؤکدہ پڑھ کر اسی میں تحیت المسجد کی نیت کر لے، اللہ دونوں ثواب عطا فرما دے۔ تحیت المسجد کا بھی ثواب مل جائے گا، سنت بھی ادا کر۔ اچھا، ایک اور مسئلہ، سنت مؤکدہ جیسے عصر کی نماز ہوگی، مغرب کی نماز ہوگی یا عشاء کی، اس سے پہلے سنت مؤکدہ تو نہیں ہے، آپ آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، دیکھا 2 منٹ ہے 3 منٹ ہے، اگر تحیت المسجد پڑھتا ہوں تو پھر تکبیر تحریمہ سے محرومی ہو جائے گی، اس لیے کہ 1-2 منٹ ہے نماز جماعت کری ہونے میں، تو آپ پھر تحیت المسجد نہ پڑھے، 1-2 منٹ انتظار کر لیں جماعت کی، جب جماعت کڑی ہو جائے تو اس میں آپ تحیت المسجد کی نیت کر لیں، اللہ فرض بھی ادا کر دے گا، تحیت المسجد کا ثواب بھی مل جائے گا۔ بات نیت کی ہے بس،
اللہ رب العزت آپ کو جو کچھ بھی عطا فرمائیں گے آپ کی نیت پر عطا فرمائیں گے۔ اسلام میں جو کچھ اللہ نے احکامات بہت وسیع احکامات رکھے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے سہولتیں ڈھونڈو، تکلیفیں مت ڈھونڈو۔ جو آسان، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دو راستے آتے، یہ آسان راستہ ہے، یہ ذرا مشکلات سے بھرا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات والے راستے کو چھوڑ کر آسانی والے راستے کو اختیار فرماتے، آسانی والے راستے کو۔ اور امت کے لیے بھی اس میں ایک رہنمائی ہے، دیکھ لیا کرو جہاں اللہ نے اختیار دیا ہے، آسانی کا راستہ بھی ہے، کوئی مشکل راستہ بھی ہے، تو امت کے لیے ہدایت یہ ہے کہ آسانی والا راستہ اختیار کرو، تکلیف والا اختیار مت کرو۔ ایک شخص سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو معذورین کی مسائل بھی آئے ہیں کہ وہ نماز کیسے پڑھے۔ ہمارے کراچی میں تھے، بڑے ولی اللہ انسان تھے، بڑے عظیم، قاری محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، ولی تھے، پیر طریقت تھے، بہت بڑے۔ اس وقت کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی ولی حسن صاحب ٹنکی رحمۃ اللہ علیہ، کئی دفعہ اس میں ایسے شوقیہ اس کے درس میں بیٹھا بھی ہوں، سبحان اللہ کیا درس ہوتا تھا ان کا، یعنی بخاری ترمذی کا طلباء کو پڑھاتے تھے۔ اتنے سادہ تھے کہ جب یونیٹان کے راستوں سے کراتے تھے، کوئی آتا مفتی ولی حسن ٹنکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتا کہ بہت بڑے مفتی اعظم پاکستان ہیں، اتنے سادہ تھے، کئی دفعہ لوگ اس سے پوچھتے کہ جی مفتی ولی حسن صاحب کہاں ہوں گے، ان سے ملنا ہے، وہ خود مفتی ولی حسن ہوتے۔ کیا سادگی اللہ نے دین میں رکھی۔ کہا آپ دارالفتاح میں دیکھے، شاید ابھی تشریف لے آئے، کچھ دیر کے بعد خود چلے جاتے، بیٹھ جاتے، حیران ہو جاتے، اسی سے تمہیں نے پوچھا کہ یہ مفتی اعظم تھا۔ تو ایک دفعہ مزاج پرسی کے لیے قاری ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے، تو قاری ابراہیم صاحب نے دیکھا کہ مفتی اعظم پاکستان تشریف لائے ہیں، تو ان کے سامنے اپنے یہ عذر رکھ دے کہ حضرت کیا کریں، اب اللہ کے ولی تھے، نیک بندے تھے، بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، ان دنوں میں کرسی لوگ بناتے تھے، ابھی تو خیر ایک عام ہو گئے ہیں، اس وقت اکا دکا کرسی لوگ بناتے تھے آرڈر پر نماز پڑھنا، تو حضرت بالکل معذور ہو گئے تھے، فالج کا بھی اٹیک تھا حضرت پر، تو حضرت جی مفتی صاحب کے سامنے مسئلہ کہ حضرت رو پڑے، مفتی صاحب کیا کرو، نماز مزہ نہیں آ رہا ہے، سجدے سے محرومی ہے، رکوع سے محرومی ہے، قیام سے محرومی ہے، وہ جو فرائض ہے نماز میں اہمیت کی جو مسائل ہے اس سے محرومی ہے، کیا کرو۔ حضرت نے بڑا اچھا جواب دے فرمایا، مفتی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی عمر کی آخری حصے میں یہی مسائل پیش آئے، بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ آپ اشاروں سے بھی حضور نماز اتنے کمزور ہو گئے، نحیف ہو گئے کہ سجدہ بھی نہیں کر سکتے تھے، اشارے سے سجدہ فرما لیا کرتے تھے، چونکہ اللہ نے دین کو مکمل کرنا تھا۔ اگر یہ مسائل سامنے نہ آتے تو پھر معذورین کیسے نماز پڑھتے، عذر والے کیسے نماز پڑھتے، گھٹنے کی تکلیف ہے، سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، کمر کی تکلیف ہے، سجدے میں جانا اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، بہت سے مسائل ہیں آ جاتے ہیں عمر کے قصے میں، تو ان کی مسائل سامنے کیسے آتے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیماری کے ایام میں نہ ہوتے۔ 17 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں ادا فرمائی، 17 نماز،
مصلی رسول پر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے رہے حسن کی زندگی میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہو سکا آخری نماز کے لیے پیر کی رات اتوار کی عشاء کی نماز کے لیے آپ تشریف لے گئے ہیں۔ آخری نماز مسجد نبوی میں جو ادا کی کافی دنوں کے بعد، یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز تھی جو مسجد نبوی میں آپ نے ادا کی اتوار کا دن، عشاء کی نماز۔ کچھ غنودگی سے نکل آئے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حضور نے فرمایا دونوں کو کہ مجھے اٹھا دو، دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا، اٹھائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ حضرت عباس کی کندھے پہ رکھا، آپ کے چچا، دوسرے حضرت علی کے کندھے پہ رکھا، آپ کے چچا زاد بھائی، فرماتے ہیں مجھے لے جاؤ۔ بالکل روز اطہر کے پہلے سب سترے رکھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو صدیق اکبر کے امامت میں جماعت شروع ہو چکی تھی۔ صدیق اکبر نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں گھر کی طرف سے معاج شریف۔ آج کل ایک بار پھر محراب وہی پر آ گیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھا کرتے تھے 2-3 سالوں سے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ قریب تک کہ صدیق اکبر مصلی چھوڑ دیتے، پیچھے ہٹ جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمائے ابو بکر کھڑے رہو، مصلی سے ہٹانے نہیں، مصلی پر جمانے آیا ہوں، تمہیں مصلی سے ہٹانے نہیں آیا ہوں، تمہیں مصلی پر جمانے کے لیے آیا ہوں۔ آئے صدیق اکبر محراب میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں بیٹھ گئے، تھوڑے سے 1-2 قدم پیچھے، صف پیچھے تھی، یا شاید 2 قدم آگے بیٹھ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس وقت اپنے اقتداء کی نیت تبدیل کر لی۔ یہ ایسا ایک مسئلہ ہے چھوٹے سے بیچ میں آگے پھر بھول جاتا ہوں، کہہ دو تو اچھا ہے۔ آپ نے فرض نماز کی نیت کر لی، آئے ہیں مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، خیال ہوا آپ کے کہ اچھا ابھی تو جماعت نہیں ہوئی، اور میں نے جماعت سے پہلے فرض کی نیت کر لی، اور جماعت میں ہے 5-10 منٹ ہے، تو آپ نماز کو نہ توڑے، نماز کی دوران ہی نفل کی نیت کر لیں، نماز کی دوران آپ کا نیت تبدیل ہو جائے گا، نماز توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ نے فرض کی نیت کی ہے، محسوس ہوا کہ فرض ابھی تو جماعت نہیں ہوئی ہے، اسی وقت آپ نماز پڑھتے پڑھتے نیت تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس وقت آپ نیت کر لیجئے نفل کی، تو یہ نماز آپ کی نفلی نماز ہو جائے گی، بعد میں آپ جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں جماعت کی نیت کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ نے نفل کی نیت باندھی ہے اور آپ نے خیال کیا کہ جماعت ہو چکی ہے، اس کو میں فرض سے تبدیل کر لوں نماز کے دوران، اب یہ نیت کارآمد نہیں ہوگا، نفل پڑھ کر اثر نو پھر فرض کی نیت باندھ۔ آپ کہیں گے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فرض طاقتور ہے، طاقت والا، نفل کمزور ہے۔ طاقتور کو آپ کمزور بنا سکتے ہیں، لیکن کمزور کو طاقت والا ایک دم نہیں بنا سکتے۔ فرض میں قوت ہے، طاقت ہے، نفل اس کی نسبت کمزور ہے، تو آپ نفلی نماز کو فرض کی نیت سے دوران نماز تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ فرض کی نیت باندھ لیا اور جماعت آپ سمجھتے کہ نہیں ہوئی ہے، آپ اس کو کمزور بنا سکتے ہیں، فرض کو نفل سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ فرض، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرض پڑھ رہے تھے، آپ نے نیت تبدیل کر کے اقتداء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھ دی۔ سیدنا صدیق اکبر یہ آخری نماز سیدنا امت نے چونکہ اقتداء ابو بکر صدیق کی باندھ لی تھی، اب اس اقتداء کو تبدیل نہیں کر سکتے تھے، چونکہ صدیق اکبر امام تھے، وہ اپنے نیت کو تبدیل کر سکتے تھے، تو اس لیے یہ آخری نماز جو عشاء کی پڑھی گئی، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نیت تبدیل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اقتداء کی نیت باندھی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی ماں کا لال ایسا نہیں ہے جو آگے ہو کر نماز پڑھا سکے۔
اس لیے صدیق اکبر نے نیت تبدیل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی اور امت نے ابو بکر صدیق کی اقتداء کی. یہ ایک عجیب نماز ہو. تو میرے محترم دوستو، عرض میں یہ کر رہا تھا، نماز کے بیچ میں کچھ مسائل بھی آ گئے، اور اس حوالے سے ایک بات اور بھی عرض کرنی تھی کہ دیکھیں نماز ترجمے میں نے اشارتاً بات کی تھی، تو اس سے وضاحت کر دوں. اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی دولت دی ہے نماز کی شکل. خدا کی قسم یہ معمولی عبادت. قرآن حکیم میں جا بھی جا اللہ پاک نے نماز کے متعلق ذکر فرمایا، بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا. بلکہ حضور سے نے فرمایا پورا دین الصلاۃ عماد الدین، پورا دین نماز پر قائم ہے. فمن اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. فمن ترکها فقد هدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے پورا دین کو گرا دیا. صحیح حدیث. مرضی آپ کی ہے کہ نماز کے ذریعے دین کو قائم کرتے ہوئے یا گراتے. علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے حدیث کی روشنی میں کہ قیامت کے دن ایمان کے بعد جو پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا. نماز ٹھیک نکل آیا، اگر عمل نامہ پیش ہو کہ روزے میں تھوڑی کمی بیشی ہے، اللہ فرمائے نماز صحیح ہے، یا اللہ نماز تو صحیح ہے، فرمایا اس سے درگزر کر دو. یا اللہ زکوٰۃ میں کمی بیشی ہے، فرمائے نماز صحیح ہے، یا اللہ نماز تو صحیح ہے، فرمائے درگزر کر دو. یا اللہ حج میں تھوڑی سی کمی بیشی ہے، فرمائے نماز صحیح ہے، یا اللہ نماز تو صحیح ہے، فرمائے درگزر کر دو. لیکن نماز کے متعلق یہ نہیں کہا جائے گا کہ درگزر کر دو. یاد رکھیے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الصلاۃ معراج، الصلاۃ قرۃ عینی. نماز حضور فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے محترم دوستو، جو نماز پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. کیا ہم اتنی بے وفا ہے؟ جو نبی جو رسول راتوں کو اٹھ کر امت کے لیے رویا، اللہ سے دعائیں مانگی. اما عائشہ فرماتی ہے سجدے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پڑا تھا اور ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے چولہے پر کوئی ہنڈیاں رکھی ہو اور ہنڈیاں جوش مار رہے ہو. فرماتی روتے روتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشقیاں بند ہو گئی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا جو قیامت کے دن وہ مانگیں گے، اللہ نے قرآن میں اب اس کا ذکر فرمایا. یہ دعا آپ کے لب پر تھے برابر سجدے کی حالت میں. ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان تعذبہم فإنہم عبادک. اے اللہ اگر تو میری امت کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں یا اللہ. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یا اللہ اگر تو معاف فرمائے، یا اللہ درگزر فرمائے میری امت سے، یا اللہ ان کو بخش دے میری امت کو، یا اللہ تو عزیز بھی ہے، زبردست ہے، کر سکتا ہے، حکیم ہے، تیری ہر بات حکمت اور مصلحت والی ہے. اما عائشہ فرماتی ہے پوری رات یہ آیت پڑھتے پڑھتے صبح کر. اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، اس نبی کا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ ہم اس عبادت کے اہتمام کریں جس عبادت سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. اتنے بھی نہیں کر سکتے. وہ تو الگ بات ہے کہ نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، لیکن دوسرے طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈی. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا، اللہ اکبر، گڑی بھی اجازت نہیں دے رہی، مختصر سورۃ المدثر میں اللہ نے قیامت کا ذکر فرمایا. اس میں ابو لہب کا ذکر ہے، اس نے کس طرح قیامت کو جھٹلایا، اس نے کس طرح دوزخ کا مذاق اڑایا ہنستے ہوئے. اگر مجھے ڈال دیے تو کیا ہوا، دولت کی کمی نہیں، میں دولت دے کر
دنیا پر قیاس کیا جہنم کو، دنیا کے جیلوں اور دنیا کی عدالتوں اور دنیا کے تاڑوں پر قیاس کیا اس نے جہنم کو کہ کچھ لے دے کے میں فارغ کرا دوں. نہیں ہوا تو علیہا 19 اللہ فرماتے ہیں جہنم کی نظام پہ اللہ نے 19 فرشتے مقرر فرمائے. سورہ مدثر میں فرمایا کہنے لگا 17 تو میرے بیٹے ہیں، 17 فرشتوں سے تو میرے 17 بیٹے نمٹ لے گا، باقی 2 رہ گئے، ان کے لیے میں اکیلا کافی ہوں. اللہ، کیا غرور، کیا تکبر، کیا انداز. ایک فرشتے کی طاقت کو نہیں سمجھتا. پورے قوم لوط کی 5 بستیاں اللہ پاک نے الٹنے کے لیے جبرائیل و میکائیل کو بھیجا. جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میکائیل دیکھتے رہو، نشانی لگا دی، نشانی لگا دی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 5 بستیاں جس کا مین مرکز سدوم تھا، جہاں حضرت لوط علیہ السلام تشریف فرماتے، فرمایا نکل جاؤ لوط، اپنی بیٹیوں کو لے کر نکل جاؤ. 2 تھے یا 3 بیٹیاں تھے ایمان لانے والی. پوری زندگی کی محنت کا خلاصہ یہی تھا. بیوی نے بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا. اللہ کا قہر غضب جوش میں آیا، نکل جاؤ اے نوح، بیٹیوں کو لے کر نکل جاؤ. لیکن الا امرأتک، تیری بیوی تیرے ساتھ نہیں جائے گی. اللہ کا فیصلہ ہے وہ قوم کے ساتھ عذاب کی شکار ہو کر رہی گی. جب چل پڑے تو بیوی بھی ساتھ چل پڑی. قرآن کہتا ہے فرمائے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے. بیوی نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا کہنے لگی میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، چلے جاؤ، میں قوم کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. یہ 5 بستیاں جبرائیل علیہ السلام نے اٹھا کر اپنے کندھے پہ رکھا، کندھے پہ رکھا، آسمانوں کے قریب لے جا کر پٹک کر زمین پر اس طرح مارا. آج بھی اس مقام پہ پانی ہے جس کو بحر لوط بھی کہتے ہیں، بحر میت بھی کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اس میں کوئی ڈوبتا نہیں، حقیقت بھی اب یہ ہے اللہ کی معذب شدہ یہ بستی ہے. عام سمندر میں جو نمک ہے، نمکین ہے نا، سمندر نمکین ہے. اگر یہ سمندر نمکین نہ ہوتا خدا کی قسم روئے زمین پر انسان سانس بھی نہیں لے سکتا. اس لیے دریا کا پانی روا دواں ہے کہ میٹھا ہے. جہاں دریا کا پانی رک جائے وہاں بدبو پیدا ہوتا ہے. میٹھا پانی اگر کچھ عرصے کے لیے رکھ دو بدبو پیدا ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے میٹھے پانی کو روان جاری کیا ہوا ہے. اور سمندر کو اللہ نے کار اس لیے بنایا چونکہ وہ ٹھہرا ہوا ہے. اگر یہ نمکین نہ ہوتا انسان سانس لینے کے قابل زمین پہ نہ ہوتا. اس کی نمکیات سمندر کے لیے ضروری تھا. 3 سے 5% تک اس میں نمکیات ہے، کہیں 3% ہے، کہیں 5% ہے. جب 5% ہوتا ہے اس مقام سے نمک بھی لیا جاتا ہے مشینوں کی ذریعے. لیکن بحر میت، بحر لوط 23 سے لے کر 25% تک وہاں نمکیات ہے. آپ اس میں چلے آپ کو ڈبوئے گا نہیں، لیکن عبرت کی نگاہ. پھر یہ زمین کا حصہ نہیں ابھر سکا. ایک فرشتے کی طاقت بتا رہا، لیکن ابو لہب نے ان 19 فرشتوں کا مذاق اڑایا. ترکی میں زلزلہ آیا، 11 شہر صفحہ ہستی سے ایسے مٹ گئے، ایسے مٹ گئے کہ کوئی بلڈنگ، کوئی مکان، کوئی جگہ ہی سلامت نہیں، ایک جگہ بھی سلامت نہیں. وہ جو عمارتیں بچ گئے ہیں وہ بھی رہائش کے قابل نہیں ہیں. پتہ ہے کتنی دیر کا تھا یہ جنبش جو ہوئی زمین کو؟ 1 منٹ نہیں تھا. اگرچہ میڈیا بتاتے 1 منٹ تھا، 1 منٹ نہیں تھا، 45 سیکنڈ، صرف 45 سیکنڈ. کیا ہلچل مچ گیا، کیا قیامت برپا ہوا. کوئی ٹھہر سکے ہے اللہ کی قوت کے آگے؟ تو بتاؤ صحیح. ہے دنیا کی یہ بڑے بڑے ایٹمی طاقتیں، اپنے آپ کو سپر طاقتیں کہنے والے، اپنے آپ کو بڑی ایٹمی طاقتوں کے مالک سمجھنے والے، اپنے اسلحہ، اپنے ایٹم بموں اور اپنے ہائیڈروجن بموں پر ناز اور فخر کرنے والے، ہے کوئی طاقت ان کے پاس کہ اللہ کے ایک حکم کو روک سکے؟ 45 سیکنڈ آیا، ایسی جنبش ہوئی، ایسی زمین ہل گئی کہ اب رہائش کے قابل نہیں. اللہ بتا رہے ہیں، اپنی قوت بتا رہے.
تم اس اللہ سے مقابلہ کرو گے، تم اس اللہ کے حکم عدولی کرو گے، تم اس اللہ کا حکم نہیں مانو گے۔ وہ روزانہ 5 وقت تم سے کہتے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تم کامیابی دکانداری میں سمجھتے ہو، تم دکانداری ملازمت میں سمجھتے ہو، تم دکانداری دنیا کی چیزوں میں سمجھتے ہو۔ ایسے اللہ کے حکم تم نظر انداز کر کے گزر جاتے ہو۔ پتہ نہیں یہ کس مخلوق کو مؤذن آواز دے رہا ہے، شاید کوئی اور مخلوق ہے، وہ آ جائے، ہمیں آواز نہیں دیا جا رہی کہ آؤ کامیابی کی طرف۔ اس قدر اس اللہ کو ہم نے ایسے نکال کر کے پھینک دیا کہ جس اللہ نے 45 منٹ زمین ہلایا، اپنے آپ کو ذرا ہم اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ کے حکم کو معمول سے فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز سے غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہیں۔ ایک تو منافقین کی نماز قرآن نے ذکر کیا، منافقین کی جو نماز کے لیے اٹھتے ہیں سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں، کاہلی کے ساتھ، غفلت، یراؤن، لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں کہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ بھی مسلمان ہیں۔ ایک تو ان کی نماز کی کیفیت ہے، قرآن مجید میں جا بھی جا اللہ پاک نے جو ذکر کیا ہے ان کی نمازوں کو، وہ منافق ہے، ان کی بات ہی میں نہیں کرتا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے فویل للمصلین، اللہ نے نمازیوں کو مخاطب کیا جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جس انداز سے پڑھتے ہیں وہ انداز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے۔ اللہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان نمازوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے۔ الذین هم یراؤون الناس ویمنعون الماعون، سب سے پہلے غفلت ہے۔ ان میں 3 باتیں علماء نے لکھی، بات ختم کرتا ہوں۔ 3 باتیں علماء نے لکھی ہے۔ یہ ساہون کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو نماز سے غافل، زوی بناستی بدکار کی زوان پلار براسی آزوی المنزی وکی بابا بکم وقت دیر دی، بابا وقت در سروان دی، دمرا غافل دی پروائی نسا چیز المانزہ ٹیم دی، پلار راسی دی المانزہ ہوئی زد دمرا بے پروائیم چی اس توجہ المانزہ تیوی نسا خزوانیم مرگ لرم سباب دا اللہ و حضور تا پیش کے جم اولا پشتن زمان سے دلمان دکی گی اور زمان دا حال دی لار راتوی المنز وکر نزوکو بخبر احساس رات سلا نستا فما اخو المنز فرز دی ولی دمر بے حس ایم ولی پا دمر پا غفلت کیم بل براتوی چیز المانز ٹیم دی تورسن المنز وکر دا پا مصیوی سدی ولی زا پخبر پزان کی آغا قوت نا پیدا کورم وینم نا پخبر ولا ارسن مانزت ولا ارسن بابا براته وي، مشرور براته وي، اکا براته وي، ماما براته دی براته وي د لمانځه وخت یې ورسره لمانځله د ځوان یم ما سره د لمانځه احساس نشته، دومره زه غافل یم د لمانځه. الله پاک وایي داسې خلک لمونځ کوي په خپل احساس نشته، د بل په وینا کوي، دا هم الله پاک وایي د لمانځه څخه غافل دي. داسې خلکو ته هم د هلاکت خطره ده. غفلت سره ووځه الله وایي ځان لږ ټیک وساته. دا د خدای د معمولي عبادت نه دی چې معمولي دي ګرځولې دي، دا یو ډېر د اهمیت حامل عبادت. که لمونځ دې صحیح و، د قبر ژوند دې صحیح دی، د حشر میدان دې صحیح دی، پل صراط دې صحیح دی، عملنامه دې په ښه لاس کې ده، الله به دې استقبال ستا وکړي چې سبحان الله. لیکن که دې غفلت بر راته وي بل مانځه لمونځ درڅه ځي، لمونځ وخت شو، لمونځ درڅه ځي، هلکه ځوان یې فرض دی لمونځ بل راته وایي، نو دا څه طرح لمونځ دی زما؟ دا خو زه غافل یم د لمانځه سے. دوسرے کے کہنے پر اگر ہم نماز پڑھیں گے، والد کہے گا ہم نماز پڑھیں گے، بڑے کوئی کہے گا اتنی غفلت میں ہے کہ میں خود جوان ہوں مجھے احساس نہیں ہے نماز پڑھنے کی، اذانیں ہو گئے ہیں، اذان کی آواز سن لی، اتنی بے حسی ہے. اگر کوئی نہیں ہے ارے بند کر دو دکان، اتنا ضروری نہیں ہے جتنی نماز ضروری ہے. اور دوسری چیز فرمایا ہلاکت ہے ان نمازوں کے لیے جو نماز کے قواعد و ضوابط پورے نہیں کرتے. ارے معمولی کا کھیل کا میدان ہونا،
کھیل کا میدان، وہاں بھی قواعد ضوابط ہوتے ہیں نا. کوئی فول کرے، غلط کام کرے، اس کے لیے قواعد ہے کہ نہیں؟ نماز ایسی ہے کہ کوئی قواعد و ضوابط نہیں ہے، جیسے پڑھ لی. میں معافی چاہتا ہوں ان لوگوں سے، میں آپ پر تان نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں، صرف سمجھانے ہی کہتا ہوں. کیا یہ سر پر ٹوپی رکھ کر نماز پڑھنا یہ نماز کے قواعد و ضوابط نہیں ہے؟ جاؤ کوئی حدیث ڈھونڈ کر لاؤ مجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بغیر ٹوپی کی نماز پڑھی ہو. جاؤ صحابہ کرام کی زندگی دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے کسی نے بغیر ٹوپی کی نماز پڑھی ہو. اللہ ماشاءاللہ کبھی ایسا ہوا نہیں مل رہی ہے ٹوپی. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں مسجدوں میں یہ ٹوپی جو رکھی جاتی ہیں کراہت ہے، مت رکھو. کیا خود احساس نہیں ہے؟ کل کیا کیا کچھ ہم مسجد میں لا کر رکھیں گے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں، یہ بھی پہن لو، وہ بھی پہن لو. یہ نہیں ہو سکتا ہے. خود احساس پیدا کرو، کوئی ٹوپی جو جیب میں رکھو. یہ مسلمان کی شان. عمامہ نہیں باندھ سکتے نہ صحیح، ایک ٹوپی تو رکھو اپنے جیب میں رکھو. آخر مسلمان ہیں. نماز کا وقت آ جاتا ہے، ارے نماز کی کوئی قواعد و ضوابط ہے کہ نہیں؟ یا جیسے دل میں آیا پڑھ لیا. فرائض کا اہتمام کتنی فرض ہے. ارے کل قیامت کے دن بعض لوگ ایسے نماز لے کر آئیں گے جو مردے ہوں گے. مردے کسی کے کیا کام آئے؟ مردے جانتے ہو کون سی نمازیں ہیں جس میں فرائض کا اہتمام نہ ہو؟ 14 فرائض علماء سے جا کر سیکھ لو. 8 نماز کے باہر ہے، 6 نماز کے اندر ہے. ایک بھی رہ گیا نماز مردہ ہے، کل قیامت کے دن قبر میں کہیں کام نہیں آئے. واجبات کو پوچھ لو علماء سے، 14 واجب ہے آپ کی نمازوں میں. ایک واجب بھی چھوٹ گیا، زخمی ہیں، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہیں اس کے، یہ اندھ ہے، یہ لنگڑا ہے، یہ لولا ہے. جس نماز میں واجب کو چھوڑ دیا جائے بوقت ضرورت، اندھا آپ کے کیا کام آئے گا؟ لولا لنگڑا آپ کے کیا کام آئے گا؟ جو خود معذور ہے وہ آپ کی کیا کام آئے گا؟ آپ کے قبر کے عذاب کو یہ بچا سکے گا یا آپ کی آخرت کے عذاب کو بچا سکے گا؟ خدا کی واجبات کا اہتمام بھی رکھو. سنتیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے، سنتوں کا بھی اہتمام کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. جو نفل ہے اس میں مستحب ہے، وہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے. نوافل کا بھی اہتمام کرو. ایک ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. تکبیر تحریمی کیسے ہو، ہاتھ کہاں پر ہونی چاہیے، باندھنا کہاں ہو، سجدے میں قیام میں آپ کی نگاہ کہاں ہو، رکوع میں کہاں ہو، سجدے میں کہاں ہو. ایک ایک قواعد و ضوابط سے ہمیں آگاہ کیے گئے. میرے محترم دوستو، اس کا اہتمام بہت ضروری ہے. اس کی بغیر آپ کی نماز نہیں ہے. سیکھ لیجئے. یہ ہمارے تبلیغی ساتھی جماعت والے آپ کو نماز ہی تو سکھاتے ہیں بہتر بنانے کے لیے. فضائل بھی ہے، مسائل بھی ہے، سب کچھ ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت